زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت کو عام آدمی کے ریلیف فلاح کے لیے آئندہ بجٹ میں اقدامات کرنے چاہیے۔ سیاسی اتحادیوں کو ملکی مفاد میں مل کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کی ملاقات میں وزیراعظم کے دوست ممالک کے حالیہ دوروں پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں سیاسی اتحادیوں کے درمیان تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیالکوٹ کے حلقہ پی پی 52 پر ضمنی انتخاب، نون لیگی امیدوار ہنا ارشد، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط اور پیپلز پارٹی کے راحیل کامران چیمہ کے درمیان مقابلہ۔ 77 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی و سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد وڑائچ 35,202 ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط گھمن 17,026 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ہنا ارشد وڑائچ کو 18,176 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ نشست نون لیگ کے ایم پی ارشد وڑائچ کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ سمڑیال کا ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون بڑے مارجن سے جیتے گی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کے بعد شیخو پورہ سمیت تمام ضلع الیکشن بھی نون لیگ بڑی لیڈ سے جیتی تھی۔ پنجاب کے عوام مریم نواز پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو جماعت پنجاب میں 400 ووٹ لیتی ہے وہ بھی دھاندلی کی شکایت کرتی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی شدید مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اسی وجہ سے مایوسی اور ڈپریشن کی وجہ سے الٹے سیدھے بیانات جاری کر کے چیلوں کا لہو گرما رہے ہیں۔ پوری قوم جان چکی ہے بشرا بی بی سزا یافتہ کرپٹ خاتون اول ڈکلیئر ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی نے خاتون اول کے عہدے کو کرپشن کی ٹھیکیدار خاتون کے طور پر استعمال کیا۔ سپہ سالار کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نفرت اور جھوٹ کا پرچار کرتے قرآنی آیات کا بھی غلط حوالہ دے رہے ہیں۔ خبر دیں گے، الیکشن کمیشن نے پنجاب کے حلقہ پی پی 52 سمڑیال میں ہونے والے ضمنی انتخاب کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے ہیں۔ الیکشن کمشنر پنجاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے پی پی 52 سیالکوٹ میں دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ راجہ پرویز اشرف الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شواہد کے ساتھ شکایت درج کریں۔ الیکشن کمیشن تمام شکایات کا فوری ازالہ کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے مختلف پولنگ اسٹیشنز کو بند کرنے کی خبر سراسر جھوٹ ہے۔ تمام پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ پرامن طریقے سے جاری رہی۔ سمڑیال میں مینڈیٹ پر دوبارہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ جلسے میں لوگوں نے جس تعداد میں شرکت کی وہ ناقابل بیان ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا یہ سیٹ 8 فروری کو بھی پی ٹی آئی کی جیت ہوئی تھی اور آج بھی برتری پی ٹی آئی کی ہے۔ اس وجہ سے صبح سے لوگ باہر نکلے، لیکن نون لیگ کے غنڈوں نے وہاں غنڈہ گردی کی اور غلام ہونے کا ثبوت دیا۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ نون لیگ والوں نے ہر پولنگ اسٹیشن سے ہمارے لوگوں کو باہر نکالا، ہمارے لوگوں پر تشدد کیا گیا، یہ سب وہاں پولیس کی سرپرستی میں ہوتا رہا۔ ہر پولنگ اسٹیشن میں زبردستی گھس کر خود ٹھپے لگا کر ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ خبر دیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا پی ٹی آئی کے بیانات پر سوشل میڈیا پر جواب دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سرکس واپس آ چکا ہے، وہی پرانا اسکرپٹ، جھوٹ، ڈرامہ اور نان اسٹاپ واویلا۔ انہوں نے کہا جب ہاتھ خالی اور کارکردگی کچھ نہ ہو تب آپ زور زور سے چیخنے چلاتے لگتے ہیں۔ شکست کے ماروں کی مایوسی انتہا پر پہنچ چکی ہے، اپنا سب کچھ برباد کر دینے والوں کی طرح یہ چیخ رہے ہیں کیونکہ یہ واقعی اپنا سب کچھ برباد کر چکی۔ چین کے سینئر تجزیہ کار وکٹر گاؤ نے بھارت کو کھلی وارننگ دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار نہ بنایا جائے۔ بھارتی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین بھارت کی طرح پانی روکنے جیسی اوچھی حرکت نہیں کرے گا۔ تاہم چین دریا کے بالائی حصے پر ہے، اگر بھارت نے پاکستان کے لیے پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو چین اپنے اتحادی کی سالمیت پر حملہ سمجھے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے تمام بڑے دریاؤں میں پانی چین کی طرف سے آتا ہے، اگر بھارت پاکستان کا پانی روکتا ہے تو چین اس معاملے میں ضرور اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، چین کبھی بھی اپنے دوست کی خود مختاری اور سالمیت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ چینی تجزیہ کار نے کہا کہ ہم دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کرتے ہیں،
پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے تاحال تحقیقات بھی مکمل نہیں کی۔ بھارت کو چاہیے ٹھوس تحقیقات کے ساتھ حقائق سامنے لائے۔ دہشت گردی پورے خطے کا مسئلہ ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چند گھنٹوں کی مختصر جنگ میں بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ ہمارے شاہینوں نے بھارت کے 6 جہاز گرا کر مودی کا غرور خاک میں ملا دیا۔ نارووال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں دلیرانہ فیصلے کیے گئے اور ہمارے شاہینوں نے وہ جہاز گرائے جو دنیا میں کوئی نہیں گرا سکا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی شاہینوں نے وہ جہاز گرائے جو دشمن اپنی طاقت کی علامت سمجھتا تھا اور کوئی گرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 6 بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرا کر ہمارے جوانوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جنگ میں عظیم کامیابی عطا کی اور یہ کامیابی ہمارے جوانوں کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت، قومی یکجہتی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی معلومات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا اور حقیقت کی دنیا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں بلکہ اصل حقائق اور قومی مفادات کو مد نظر رکھیں۔ بھارتی فوج کے سابق افسر اور دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں پراوین ساہنی نے کہا کہ جنرل علین چوہان کا یہ اعتراف بھارتی فضائیہ کے طیارے 2 دن تک گراؤنڈ رہے ان کے مستعفی ہونے کے لیے کافی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کرنے کے بعد مودی سرکار کو نئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور ایئر چیف کا تقرر کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انیل چوہان وارفیئر کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ پاک فضائیہ نے جنگ کے آغاز میں ہی فضا میں برتری حاصل کر لی تھی جس نے جنگ کا نتیجہ متعین کر دیا تھا۔ پراوین ساہنی کا کہنا تھا کہ جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں بھارتی فضائیہ تنزلے کی طرف گامزن ہے۔ بھارت کو ایسی سرکار کی ضرورت ہے جو جدید جنگوں کو سمجھتی ہو۔ ایسے اعتراف کے بعد بھی آپریشن سندور کی کامیابی کا دعویٰ کرنا ایک عجیب بات ہے۔ دبئی میں بھارت کی کیرالا کمیونٹی کے ایونٹ میں پاکستانی سٹار کرکٹرز شاہد آفریدی اور عمر گل کو مدعو کیے جانے پر بھارتی انتہا پسند سیخ پا ہو گئے۔ ایک بھارتی صحافی نے سوشل میڈیا پر اعتراض اٹھایا کہ اب بھارتیوں کو میزبانی کے لیے پاکستانی کرکٹر ہی ملے تھے۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس ایونٹ کی ویڈیو میں کیرالا کمیونٹی کے بھارتی شہری نہ صرف شاہد آفریدی سے ہاتھ ملانے کو بےتاب نظر آئے بلکہ ان کے لیے تالیاں بجائیں اور نعرے بھی لگائے۔ بھارتی شہریوں نے پاکستان کے لیجنڈ کرکٹرز کو دیکھ کر سیٹیاں بجائیں اور انہیں دیکھ کر اپنی خوشی کا بھرپور اظہار کیا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آنے کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بھارتیوں نے ایونٹ کا انتظام کرنے والے افراد کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا مگر آج اس کی اسلامی شناخت کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پشاور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ابھی بھی غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا قرآن و سنت کے برعکس کوئی بھی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کم عمر بچوں کی شادی سے متعلق قانون سازی پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ پاکستان میں جائز نکاح کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے گی، جے یو آئی اس کے سامنے واضح طور پر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ کم عمر شادی سے متعلق مجوزہ بل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جے یو آئی عوام میں اسلامی شعور پیدا کرنے کی مہم شروع کرے گی تاکہ اسلامی اقدار کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ترکیہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پاکستان کی مدد سے داعش کے انتہائی مطلوب دہشت گرد ابو یاسر الترکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق گرفتاری دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مشترکہ آپریشن کا نتیجہ ہے جس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ دہشت گرد ابو یاسر الترکی کو ترکی میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے اور طویل عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔ اس کی گرفتاری سے نہ صرف ترکیہ بلکہ خطے میں داعش کے نیٹ ورک کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ ترک حکام نے پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا اس مشترکہ کارروائی سے دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور افغانستان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ سفارتی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت کی۔
افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے سفارتی تعلقات کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کے نئے باب کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اسے دو طرفہ تعلقات میں ایک انتہائی مثبت پیش رفت قرار دیا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی غور کیا کہ دورہ کابل کے دوران کیے گئے فیصلوں پر اب تک کس حد تک عمل درآمد ہوا۔ دونوں وزراء خارجہ نے باہمی اعتماد اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور سلامتی کونسل سمیت کسی بھی فورم پر تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ میں آئندہ اجلاس کے موقع پر ملاقات پر اتفاق بھی کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق ریفرنس سابق MNA بابر نواز نے اسپیکر ایاز ہادی کو بھجوایا تھا۔ عمر ایوب پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے گوشواروں میں اپنے اثاثے چھپائے۔ ریفرنس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاری کے ویزے اور اس کی منفعت و خسارے کا اندراج نہیں کیا گیا۔ ایک کمپنی کے حصص اور منافع کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ وہ آئین کی دفعہ 63A کے تحت رکن قومی اسمبلی بننے کے اہل نہیں رہے۔ خبر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پر کراچی سے 3 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کی منظوری دے دی۔ عید کے دوران اضافی مسافروں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ترجمان ریلوے کے مطابق پہلی عید اسپیشل ٹرین 2 جون کو دوپہر 1 بجے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ دوسری ٹرین 3 جون کو راولپنڈی سے روانہ ہوگی۔ تیسری عید اسپیشل ٹرین 4 جون کو چلائی جائے گی۔ ریلوے حکام کے مطابق ان ٹرینوں کے ذریعے عید پر کراچی سے اندرون ملک جانے والے مسافروں کو بڑی سہولت میسر آئے گی۔ قربانی کا جذبہ گرمی کی شدت پر بھاری پڑ گیا۔ شہری بڑی تعداد میں بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ مویشی منڈیوں کا رخ کرنے لگے، جہاں خوبصورت اور صحت مند جانور سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بہاول نگر کی مویشی منڈی میں 2 بیل راجو اور کالو سب کی نظریں اپنی جانب کھینچ لائے۔ یہ خوبصورت جوڑی 15 من وزنی ہے اور ان کی قیمت 30 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ چمکتی ہوئی کھال، متوازن چال اور اعلیٰ خوراک کی وجہ سے راجو اور کالو کی منڈی کا اسٹار بنا دیا گیا ہے۔ والا مویشی منڈی میں سلطان نے دھوم مچا دی۔ سلطان نامی بچڑے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا۔ سیاہ رنگت، اونچا لمبا جسم، آنکھیں ایسی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ شہری نہ صرف جانوروں کو دیکھنے بلکہ ان کے ساتھ سیلفیاں بنانے میں بھی مصروف نظر آئے۔ اسلام آباد میں کری روڈ پر قائم مویشی منڈی کے بیوپاریوں کے گلے شکوے، کہتے ہیں کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، سرکاری ریٹ سے زائد چارجز لیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد اور DC فوری طور پر نوٹس لیں۔ مزید کا تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے عبدال رقیب عباسی سے۔ عبدال بتائیے گا کیا کہنا ہے بیوپاریوں کا؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جو مویشی منڈی لگائی گئی ہے پوری روڈ کے مقام پر، اور یہاں پر اگر آپ کو بتاتے چلے تو عوام سے جانتے ہیں، بیوپاریوں سے جانتے ہیں کہ کیا آیا یہاں پر جو مویشی منڈی لگائی گئی ہے ان بیوپاریوں کو کیا سہولت فراہم کی جا رہی ہے یا نہیں۔ منڈی میں کسی چیز کی سہولت میں موجود نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے ہم سے پیسے بھی دیے ہیں 25-30 ہزار روپیہ، مطلب 8 جانور تھے ہمارے اور انہوں نے 30,000 روپیہ 8 جانور تھے، ہماری پرچی وغیرہ ڈال کے 70,000 روپیہ انہوں نے ہم سے دیا اور ابھی تک انہوں نے ٹینٹ بھی نہیں کھڑا کر کے دیا جس چیز کے پیسے یہ اتنا کیچڑ کس لیے آپ نے اتنے پیسے دیے؟ ہم نے بس ہماری بھی مجبوری تھی، باہر جاتے تھے CDA والے سامان وغیرہ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ وقت تو آئے ہوتے کہ اس منڈی کی سہولیات تو مل رہی ہیں؟ کوئی نہیں جی، بارش پہ رہی ہے جی، گھنٹے بعد بارش پہ جانی ہے جی، نظام بڑا خراب ہے، چکڑو چکڑی ہے، کوئی واش روم کا انتظام نہیں، کوئی پانی کا خاص انتظام نہیں۔ کتنے ڈنگر لے کے آئے ہو؟ جانور ہے ساڑھے کو 45-50 جانور جی۔ اتنے جگہ رکھنے دے کے ریٹ لیتا گیا تو 4,000 روپے جانور فیس ہے۔ اچھا، فی جانور 4,000 روپیہ؟ 4,000 روپے جی۔ تمبو ہے نہ کوئی جگہ ہے، سہولیات تک کو نہیں، کوئی سہولیات نہیں؟ ہاں کوئی سہولیات نہیں، نہ پانی نہ دھاون ہے نہ بیتروم ہے۔ اچھا، کتنے پیسے کندے نے تھوڑے کو؟ کتنے ڈنگر نے؟ ایک ڈنگر کتنے 4,000 کتنے پیسے لے نے؟ 4,000 گدا نہیں ایک ڈنگر دا سی، ایک ڈنگر دا 4,000۔ جی بالکل، یہاں پر ہم نے بیوپاریوں سے بات کی، ان کے گلے شکوے ہیں کہ یہاں نہ تو واش روم کی کوئی سہولت میسر ہے،
गंदगी के ढेर हैं और पानी की भी कोई सहूलियात यहाँ पर नहीं है। ओवर चार्जेस लिए जा रहे हैं। इंतज़ामिया को मुतालबा किया है DC इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से कि यहाँ पे आप मंडियाँ तो आपने लगा दी हैं 8 मकामात पर, लेकिन यहाँ पर सहूलतें ना होने के बराबर है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद सेक्टर 73 के रिहायशी इस वक्त शदीद अज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात, फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तातीलात के बाद बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म दिया। कोटादू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम जारी किए। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और आवाम की खिदमत हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड के दौरे बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल तरतीब दे दिया है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुजव्वज़ा शेड्यूल PCB को भिजवा दिया। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान T20 टीम 18 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। 3 T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक तीनों मैचेस मीरपुर स्टेडियम ढाका में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान PCB और BCB के आला ओहदेदारान ने सीरीज़ पर इत्तेफाक किया था। बांग्लादेश के दौरे के बाद पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर रवाना होगी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 31 जुलाई से अमरीका में शुरू होगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद सेक्टर D37 गंदे पानी के जोहड़ का मंजर पेश करने लगा है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली के बायस इलाके में जगह जगह गटर उबल पड़े हैं और कचरे के अंबार लग गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हस्साम फारूकी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद सेक्टर 73 के रिहायशी इस वक्त शदीद अज़ियत और ज़हनी परेशानी का शिकार हैं। उबलते गटरों और कचरे के अंबार ने अहले इलाका को मसाजिद और कामों पर जाने से रोक रखा है। साथ ही साथ इलाके में मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियां भी फूटने लगी हैं। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड समेत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नाअहली के बायस सेक्टर 73 का इलाका इस वक्त गंदे पानी के जोड़ और कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। अहले इलाका ने इंतजामिया से अपील की है कि उनके इलाके के इस अहम मसले को फौरी तौर पर हल करके उनके बुनियादी हुकूक फराम किए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।